یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری امت پر یہ نماز فرض ہو جائے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہی نہیں نکلے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ آسانی کتنی شریعت اسلامیہ نے دی۔ دین کی آسانی اگر ہمیں سمجھنا ہے تو دین کے فرائض، سنن اور نوافل کو دیکھ لو کہ فرض نمازیں بہت کم ہے، سنتوں کی تعداد زیادہ ہے، نوافل کی تعداد زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت آسانی چاہتی ہے، کسی کو تنگ کرنا، کسی کو مشکل میں مبتلا کرنا شریعت نہیں چاہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء، اگر مجھے میری امت پر مشقت کا، پریشانی کا، دشواری کا خوف نہیں ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دیتا۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کا خیال رکھتے تھے، دین کا خیال رکھتے تھے، لوگوں کے لیے آسانی کا خیال رکھتے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو لازم نہیں قرار دیا۔ کیا کہا؟ لولا ان اشق علی امتی، اگر میری امت پر مشقت کا ڈر، مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ، یا دوسری حدیث میں ہے ہر نماز کے ساتھ مسواک کو ضروری قرار دیا۔ لیکن مسواک ضروری نہیں قرار دیا گیا، کیوں؟ تاکہ امت کے لیے آسانی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا خیال رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ نکاح کو آسان کرو۔ افسوس آج ہماری بدامانیاں، جیسے کہ میں نے کہا دین بہت آسان ہے، دین مشکل نہیں ہے، اسلام بہت آسان ہے، لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا، لوگوں نے اسے مشکل بنا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کو آسان کرو، لیکن افسوس آج ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا۔ آج ہمارے حالات نے نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان کر دیا۔ باطل رسم و رواج کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ باطل رسم و رواج کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے، ہلدی کی وجہ سے، اور باراتیوں کی وجہ سے، اور دکھاوے کی، ریاکاری کی وجہ سے آج ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا، ورنہ شریعت نے تو نکاح کو بہت زیادہ آسان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کرنے کی اجازت دی اپنی استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق۔ تو دین کتنا آسان ہے ذرا دیکھیے۔ دین کی ساری تعلیمات یہ بہت زیادہ آسان ہے، لیکن آج جو بدعات، آج جو باطل رسم و رواج چل رہے ہیں، ان باطل رسم و رواج نے، ان بدعات و خرافات نے شریعت کو مشکل بنا دیا۔ رہبانیت نے، لوگوں کے من چاہے کاموں نے آج دین کو مشکل بنا دیا ہے، دین کو تنگ بنا دیا ہے، ورنہ دین بہت آسان ہے۔ عبادت کے وقت میں عبادت کی جائے، تجارت کے وقت میں تجارت کی جائے، اللہ رب العالمین کا حق ادا کیا جائے، بیوی بچوں کا حق ادا کیا جائے، ہر ایک کا خیال رکھا جائے، یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ وہ لوگ جو صرف عبادت ہی میں لگے رہتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ یعنی رہبانیت اختیار کر لینا، جیسا کہ پہلے دور میں ہوتا تھا، رہبانیت اختیار کر لی جاتی تھی، یعنی دنیا داری سے بالکل ہٹ کر، دنیا داری سے کٹ کر، ایک جنگل میں کسی ایک جگہ پر جا کر وہاں پر صرف اللہ کی عبادت کی جاتی تھی۔ شریعت نے کہا یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ کیا ہمیں یاد نہیں ہے وہ 3 صحابہ کا واقعہ کہ جو ام المومنین کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال پوچھتے ہیں؟ جب ام المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بتاتی ہے تو تینوں صحابہ الگ الگ پلان، الگ الگ ارادے کرتے ہیں، اور ان کی نیتیں بھی اچھی تھی، اور وہ صحابہ تھے۔ ایک کہتے ہیں کہ میں رات بھر اللہ کی عبادت کروں گا، رات بھر نہیں سوں گا۔ تو یہ کیا تھی؟ سختی تھی۔ شریعت نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پوری کی پوری راتیں عبادت کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی اور آسانی تو یہ ہے کہ میں رات میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، نیکی یہ۔ شریعت کی آسانی، شریعت کا گولڈن چانس، سنہرا موقع، سنہرا آفر سارے مسلمانوں کے لیے شریعت نے یہ دیا ہے کہ اگر کوئی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے پوری رات عبادت کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو شریعت کی اس آسانی کا، شریعت کے سنہرے اصول، گولڈن چانس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ایک صحابی نے کہا کہ میں
روزے رکھوں گا, روزے چھوڑوں گا.